سورہ یوسف کی آیت نمبر 9 تلاوت کی گئی ہے۔ گزشتہ آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا مشورہ کرنا اور مشورے کا ایجنڈا اور مقصد بیان کرنا ذکر کیا تھا کہ ان بھائیوں نے آپس میں بیٹھ کر ایک مشورہ کیا تھا اور اس مشورے کا مقصد، دستور اور منشور یہ تھا کہ بھائی یوسف علیہ السلام سے حسد کر رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے باپ کی ساری توجہات کا مرکز ہمارا بھائی یوسف بن چکا ہے۔ ہمارا باپ اپنی اولاد کے معاملے میں ناانصافی پر ہے، غلطی پر ہے۔ آج کی زیر درس آیت مبارکہ میں انہوں نے جو مشورہ پیش کیا اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مشورے میں پہلی بات یہ رکھی کہ اقتلوا یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس وقت بھائیوں نے بیٹھ کر جو میٹنگ کی اس میں پہلا لفظ یہ آیا کہ اقتلوا یوسف کو قتل کر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے حضرت یوسف علیہ السلام سے بڑی گہری مناسبت ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے پہلے اس وقت دار الندوہ کے اندر سارے مشرکین نے بیٹھ کر جو مشورہ کیا تھا تو سب سے پہلا مشورہ وہاں پر بھی یہی آیا تھا اقتلوا محمد کو قتل کر دو۔ جس طرح وہاں پر یہ بات مشورہ آیا تھا اقتلوا یوسف، یہیں پر یہ مشورہ آیا اقتلوا محمد، تو دونوں کے ساتھ مناسبت ہے۔ وہاں بھی مشورہ کرنے والے اپنی برادری کے لوگ تھے، قریش تھے، ہاشمی خاندان کے لوگ تھے، وہاں وہ سگے بھائی تھے وہاں پر بھی، تو دونوں ایک ہی طرح کے تھے۔ تو پہلا مشورہ یہ آیا کہ اقتلوا یوسف علیہ السلام کو قتل کر دو، اور دوسرا مشورہ یہ سامنے آیا کہ اوِطرحوہ ارضا یخل لکم، اوِطرحوہ ارضا، کہ تم اس کو ڈال دو ارضاً کسی دور کی زمین پر۔ ارضاً کی تنوین بتلا رہی ہے کہ تنہائی کی زمین پر، جہاں پر کوئی اس کو دیکھ نہ سکے، جہاں پر وہ کسی کو دیکھ نہ سکے، جہاں پر اس کا کوئی پرستان حال نہ ہو، اور اس کا اور ہمارا آپس میں تعلق اور سلسلہ اور جو سا لنک ہے یہ ختم ہو جائے۔ تو انہوں نے یہ بات کہی، اور ان کا اس سے ہمیں ملے گا کیا؟ قتل کرنے سے یا زمین کسی دور میں ڈال آئے وہاں پر ڈالنے سے کیا ملے گا ہمیں؟ یخلو لکم، فرمایا کہ تمہاری طرف متوجہ ہو جائے گی تمہارے باپ کی ساری توجہات، یخلو لکم، خالص ہو جائے گی تمہارے لیے۔ دوستی، محبت، پیار، شفقت، انس، الفت اپنے باپ یعقوب علیہ السلام کی، اللہ کے ایک پیارے نبی یعقوب علیہ السلام کی انس اور الفت کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ تم یہ کام کر دو تو ساری کی ساری توجہات باپ کی تمہاری طرف ہو جائے گی۔ وَتَكُونُوا، اور پھر بعد میں ہو جانا کیا؟ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، نیکوکاروں میں سے بن جانا توبہ استغفار کر کے۔ علماء نے کہا سورۃ یوسف صرف واقعہ یوسف اور قصہ یوسف نہیں ہے، اس میں بڑے بڑے مسائل ہیں، بڑے بڑے نتائج ہیں، حکمت عجائبات اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ آیت ایک ہے، دو مسئلے واضح کر رہی ہے۔ پہلا مسئلہ جو انہوں نے کہا اقتلوا یوسف اوِطرحوہ، کہ یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹا دو۔ یاد رکھیے دنیا میں جتنی بھی لڑائیاں ہو جائے، جتنا بھی فساد پھیل جائے، جتنی بھی دشمنیاں پھیل جائے، کسی بندے کو راستے سے ہٹا دینے سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے جو جہاں پر ذکر کیا گیا ہے، کسی بندے کو راستے سے ہٹا دینے سے مسئلے حل نہیں ہوا کرتے بلکہ مسئلے اور بڑھ جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جناب فلاں چودھری ہے، یہ بڑا حسن سرغنہ ہے، یہ غلط مشورے دیتا ہے، اگر اس کو راستے سے ہٹا دے تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا، سارا پنڈ صاف ہو جائے گا سارا۔ اس کو قتل کر دیتے ہیں تو قتل کرنے کے بعد کیا مسئلے حل ہوتے؟ کبھی قتل کرنے کے بعد کبھی مسئلے حل نہیں ہوتے۔ راستے سے ہٹا دینے کے بعد مسئلے دوبارہ اور بڑھ جاتے ہیں۔ ایک ہٹایا تھا 10 اور کھڑے ہو جاتے ہیں، وہاں پر 10 اور کھڑے ہو جاتے ہیں، 10 کو ہٹایا تھا 100 بندے اور کھڑے ہو جاتے ہیں، اور دشمنیاں آگے سے آگے بڑھتی رہتی ہیں، اور بڑھتے 40 100 50 قتل ہو جاتے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں؟ اور آس پاس لوگوں میں نظر دوڑا کے دیکھ لیں، آج سے 20 سال پہلے 47 میں لڑائی کیوں ہوئی تھی؟
47 تک آپ کے قریب ہی ہے. ایک بندے کو مارا، سائی اور بھٹیوں کی لڑائی تھی کھرلو وغیرہ کی، انہوں نے ان کو مار دیا، انہوں نے ان کو مارا، انہوں نے ان کو مارا. کتنے لاشیں گر گئی ہیں. ہر بندہ جو وہاں پر موجود ہے اس نے 4 5 قتل کیے ہوئے ہیں. یہ مسئلہ کیوں ہے یہ سارے؟ کہ لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ ایک بڑے کو ہٹا دے گے، ایک بندے کو جو اثر شریر ہے راستے سے ہٹا دے گے تو مسئلے سارے حل ہو جائیں گے. تو کسی بندے کو قتل کرنے سے، کسی بندے کو راستے سے ہٹانے سے، کسی بندے کو نظروں سے اوجھل کرنے سے، ملک بدر کرنے سے کبھی مسائل حل نہیں ہوا کرتے، کبھی مسائل حل نہیں ہوا کرتے. کسی بندے کو اٹھا کے باہر بھیج دیا کہ اس کا اب یہاں سے لنک نہیں رہے گا، کیا مسئلے حل ہو گئے ہیں؟ مسئلے تو وہیں کے وہیں ہیں. کوئی باہر بیٹھا ہے، کوئی اندر بیٹھا ہے، کوئی جہاں کہیں بھی ہے، مسئلے حل کسی کو راستے سے ہٹانے سے نہیں ہوتے. قتل و غارت کسی مسئلے کا حل نہیں ہوا کرتی، بلکہ مذاکرات اور آپس میں بیٹھ کے دل جوئی کے ساتھ، محبت اور پیار کے ساتھ جو آپس کی بات طے ہو جائے وہی بات اثر رسوخ رکھتی ہے. اور دوسرا مسئلہ یہاں پر یہ بیان کیا گیا کہ انہوں نے کہا تھا، ایک فلسفہ شیطانی پیش کیا تھا. فلسفہ شیطانی یہ تھا کہ اب ہم گناہ کر لیتے ہیں، قتل کر لیتے ہیں، یا کہیں دور دراز پھینک آتے ہیں اپنے بھائی کو. 7 8 سال تو اس کی عمر ہے. تفسیر مظہری والی کیا، مظہری والے کہتے ہیں 7 سال عمر تھی، اور تفسیر معارف القرآن میں دوسری تفاسیر میں لکھے 8 سال عمر تھی. 7 یا 8 سال عمر، کوئی عمر تو نہیں ہے کوئی. تو اتنا دور پھینک آئے گے کہ واپس آ ہی نہیں سکے گا، راستے سے ہٹ جائے گے. تو بہرحال انہوں نے کہا تھا بعد میں ہم توبہ کر لیں گے، استغفار کر لیں گے. یاد رکھیں یہ شیطانی فلسفہ ہے. شیطان کہتا ہے کہ بابا جی کوئی نہیں، ٹھیک ہے، خیر ہے، گھر کے اندر سارے رہتے ہیں، یہ رسم باطلہ ہے، اس میں شرکت کر لو. یہ شادی ہے، شادی کے اندر مائی و مہندی ہے، شرکت کر لو، اس کو ہونے دو، اس کو بعد میں توبہ کر لینا، بعد میں توبہ کر. یہ شیطانی فلسفہ ہے. یہ سالگرہ کی محفل ہے، یہ اٹینڈ کر لو، یہ ہونے دو، بعد میں توبہ کر لینا. یہ گناہ ہے، سود ہے، سود کھا لو اچھی طریقے سے، جب بوڑھے ہو جاؤ گے توبہ کر لینا، بعد میں توبہ کر لینا. قتل ہے، قتل کر لو، بعد میں توبہ کر لینا. تو یہ شیطانی فلسفہ ہے. شیطان انسان کی ذہنیت پر یہ ملمہ سازی کرتا ہے کہ تم گناہ کر لو، غلط کام کر لو، فساد کر لو، اور اللہ کی ناراضگی والے اعمال کر لو، لیکن بعد میں توبہ کر لینا، استغفار کر لینا، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گی تمہیں. تو میرے محترم، اس نیت کے ساتھ جو انسان گناہ کرتا ہے اللہ اس انسان کو توبہ کی توفیق نہیں دیتے. اللہ اس انسان کو توبہ کی توفیق نہیں دیتے. تاریخ ان واقعات سے بھری پڑی ہے. ایسے لوگ جو کہتے تھے ہم بعد میں توبہ کر لیں گے، ان کو توبہ کا وقت نہیں ملا، ان کو موت تک توبہ کا وقت نہیں ملا. بڑے بڑے لوگ جو نیکوکار تھے، اپنے آپ کو سمجھتے تھے ہم علم والے ہیں. اہل یہود بھی یہی کہا کرتے تھے کہ ہم جانتے مانتے ہیں، لیکن ہماری دنیاوی پرسنالٹی خراب ہوتی ہے. جہاں سے ہم پیسہ کھا رہے ہیں لوگوں کا، ہمارا سارے کا سارا کام خراب ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی، اللہ کے آخری نبی ہیں، ہم بعد میں مان لیں گے. ابھی مخالفت کرتے رہتے ہیں، موت کے وقت مان لیں گے، کلمہ پڑھ لیں گے، توبہ استغفار کر لیں گے، کام چل جائے گا. تو میرے محترم اس طرح کام نہیں چلتا. کبھی بھی انسان کو گناہ کرنے سے پہلے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ بعد میں توبہ کر لوں گا، بعد میں نیک اعمال کر لوں گا، بلکہ سوچنا یہ چاہیے کہ اگر گناہ کے فوراً بعد مجھ پر موت کا زلزلہ، موت کا جھٹکا آ گیا تو میرا کیا بنے گا. گناہ کے وقت یہ سوچنے کی چیز ہے. اگر میں نے قتل کر دیا اور اسی وقت مجھے قتل کر دیا گیا، اگر میں نے سود کھا لیا، حرام کھا لیا، ابھی حرام اندر اترا نہیں تھا، پہلے میری موت آ گئی، میرا کیا بنے گا؟ میں اللہ کو کیا حساب دوں گا؟ اللہ کو کیا جواب دوں گا اللہ تعالیٰ کو؟ تو یہ چیز سوچنے کی ہے. تو بہت سے ایسے لوگ گزرے ہیں جو کہتے تھے کہ ہم بعد میں توبہ کر رہے ہیں، اللہ نے توبہ کی توفیق نہیں دی. ایک بہت بڑا مناظر ہے، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، اسماعیل کلاڑا، شیعوں کا بڑا مناظر تھا، بڑا مناظر تھا. یہ دیوبندیوں کے پاس پڑھا، شیخ القرآن کے پاس دورہ تفسیر کیا اس نے، بڑے بڑے مناظرے کرتا تھا، ہارا بھی کئی دفعہ علماء سے، توسوی صاحب سے ہارا، بڑے لوگوں سے ہارا وہ. لیکن بعد میں کیا کہتا تھا؟ مینوں پتہ ہے سارا کچھ حق تے سچ ہے، حق تے سچ ہے. علماء حق، علماء دیوبند ہے، یہ حق اور سچ بات کر رہے ہیں. شیعت باطل ہے، کفر ہے، مانتا ہوں میں توبہ کر لوں گا، بعد میں توبہ کر لوں گا. میں یاد رکھیے، تاریخ میں آج بھی اس کا نام لکھا ہوا ہے کتابوں کے اندر، اس کو مرتے وقت توبہ کی توفیق نہیں ملی تھی. مرتے وقت وہ یہی نعرہ یا علی مدد، مشکل کشا علی مدد، یہی نعرے لگاتے لگاتے مر گیا تھا وہ انسان. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو جو کفر کے اندر، ضد کے اندر، عناد کے اندر
ہٹ دھرمی کے اندر غلط عقیدے کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، یا غلط راستے کے اوپر ڈٹ جاتے ہیں، یا سود اور حرام کھانے پہ ڈٹ جاتے ہیں، یا کسی گناہ کے اندر ملوث ہوتے ہیں اور توبہ نہیں کرتے اس کے اندر، تو اس کو کرتے جاتے اور کہتے ہیں بعد میں توبہ کر لے گی، اللہ توبہ کی توفیق نہیں دیتے۔ تو دونوں چیزیں سامنے ہیں، ان دونوں مسائل کو مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے اور اپنی زندگی کے اندر یہ بات فٹ کر لینی ہے کہ ہمیں کبھی بھی کسی بھی انسان کے خاتمے سے کبھی مسئلے حل نہیں ہوگے۔ بس اوقات بعض لوگ یہ کہہ لیتے ہیں، حضور نے فرمایا کسی انسان کی موت کی امید نہ لگاؤ، کسی انسان کی موت کی امید مت لگاؤ، یہ نہیں پتا پہلے وہ مرے گا یا تم مرو گے۔ لوگ کہتے ہیں جناب فلاں بندہ مر جائے نا، بوڑھا تو ہو ہی گیا ہے، بوڑھا تو ہو ہی گیا ہے تو معاملہ درست ہو جائے گا معاملہ۔ تو یاد رکھیے کسی کو قتل کرنا یا کسی کو راستے سے ہٹانا یا کسی کی موت کی تمنا لگانا، یہ سب ایک ہی زمرے میں آتا ہے، یہ بات درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے یہ۔ اب خود ہی یہاں پر سوچ لیجئے کہ بھائیوں نے کہا تھا کہ یوسف علیہ السلام کو قتل کر دے، جو دور دراز پھینک آتے ہیں، تو ہمیں ملے گا کیا؟ یخر لکم، خالی ہو جائے گی میرے باپ کی، ہمارے باپ کی ساری توجہات ہمارے لیے۔ اب آپ کو پتہ ہے اس واقعے کے بارے میں کیا یعقوب علیہ السلام کی توجہات ان بھائیوں کی طرف ہو گئی تھی؟ مقصد تو حاصل نہ ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ایک رول، ایک اصول، ایک قاعدہ قانون بتلا رہے ہیں، جب ایسا ہوگا کہ کسی کو راستے سے ہٹا دو مسئلہ حل ہو گیا، جب کسی کو دور بھیج دو مسئلہ حل ہو گیا، نہ کہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ جس طرح برادران یوسف کا مسئلہ حل نہیں ہوا تھا، اس طرح دنیا کے کسی انسان کا مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو راستے سے ہٹانے کے بعد باپ کی توجہات ان کی طرف کیا بڑھنی تھی، بلکہ پہلے سے بھی گئی گزری ہو گئی، پہلے سے بھی باپ ان سے نظریں ہٹا لی ان سے، اور نظریں کیا ہٹانی تھی۔ میں ایک ذوق اور اپنے وجدان کی بات کرتا ہوں، اللہ نے اپنے پیارے نبی یعقوب علیہ السلام کی نظریں ہی لے لی، آنکھیں ہی نابینا ہو گئے کہ جو وہ کہہ رہے تھے باپ کی نظریں ہمارے اوپر ہی ٹکی رہے گی، اللہ نے وہ نظریں ہی لے لی، اللہ تعالیٰ نے نظریں ہی لے لی، اللہ نے وہ آنکھوں سے بینائی چلی گئی کہ جو ان بیٹوں کی طرف رہتی، جنہوں نے قتل کیا تھا، جنہوں نے قتل کے منصوبے بنائے تھے، جنہوں نے کنویں میں پھینکا تھا، اللہ نے وہ نظریں ہی لے لی تاکہ وہ نظریں ان کی طرف پڑے ہی نہ۔ وہ حتیٰ کہ اپنے آپ کو اپنے باپ کا محبوب بنانا چاہتے تھے، وہ اور مبغوض ہو گئے، اپنے باپ سے اور دور ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کر کے دکھلا دیا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے انہی بھائیوں میں سے، مشورے دینے والے میں سے ایک بڑا بھائی تھا یہودا، اس نے ایک مشورہ دیا تھا جس کے دل میں جذبہ ترحم آ گیا تھا۔ اس کا واقعہ کیا ہے بڑی تفاصیر کے ساتھ اور تفسیر کے ساتھ مفسرین نے کھولا اس کو، وہ انشاءاللہ پھر عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی، عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و